بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. موسیٰ علیہ السلام کا ہم کنٹینیو کرتے ہیں قصہ. موسیٰ علیہ السلام جو ہے مستمر تھے، یعنی کہ کنٹینیو کرتے رہے. وہ بھی دعوت بنی اسرائیل کو دیتے رہے ان کو دعوت کے اوپر، اور ان کو ساتھ ساتھ میں یہ بتا دے کہ صبر کرو اور انتظار کرو، انشاءاللہ اللہ قریب انشاءاللہ اس مصیبت سے ہم کو جو ہے نجات دے دے گا. اور اس کے اپوزٹ سائڈ کے اندر جو فرعون جو تھا وہ اپنے بطش کے اندر پورا تیاری تھا، وہ ان سے بدلہ لیتا تھا، ان کے اوپر سخت سے سخت عذاب اتارنا، اس کو مذاق اڑانا، اور ان کے اوپر ان سے زیادہ نوکریاں کروانا، محنتیں کروانا، ان کے اوپر ان کو ایک مصیبت میں ان کو جو ڈالا ہوا تھا انہوں نے، اور ان کو ساتھ ساتھ ان کو ذلیل کرنا، اور جتنی تکلیفیں دے سکتا ہے وہ پورے فل ہاتھ کھولا تھا اپنی تکلیفوں کے لیے ان کو. اور کوئی اگر ان میں سے قتل بھی جاتا تھا نا تو اس کو کچھ سزا نہیں دیتے تھے کہ اگر ان کے بنی اسرائیل میں سے کوئی قتل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے فرعون میں سے کوئی کچھ نہ ہو جائے. لیکن عموماً یعنی جو بھی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار میں سے ہو، فرعون کے خاندان میں سے بھی کوئی ہو نا، وہ اگر ایمان لے کر آ چکا ہو تو اس کو بھی قتل کر، جیسے اپنی بیوی کے ساتھ اس نے کیا، بیوی کو قتل کر دیا تھا نا اس نے، کیونکہ صرف اس کو وجہ کہ ایمان لے کر آ گئی. تو اس چیز کے اندر یعنی کہ چھوڑتا نہیں تھا کسی کو، اور حتیٰ کہ اس نے کافی مرتبہ کوشش کری کہ موسیٰ اور ہارون کو بھی قتل کرے، لیکن کبھی کوشش کرتا ہے لیکن ہمت ٹوٹ جاتی، کبھی اللہ، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حفاظت میں رکھا تو اس کی ہمت نہیں بنتی تھی کہ ان کو قتل کرنے کی. لیکن غصے میں تھا اور اپنے جبروت میں فل میں، یعنی کہ اس میں تھا کہ کس طرح سے میں نو سے جو نا بدلہ لے لوں. اور اللہ تعالیٰ اسی دوران جو ہے اپنی آیتیں اور نشانے بھی بھیجا تھا فرعون کے اوپر کہ ہو سکتا ہے کہ اور شاید واپس ایمان لے کر آ جائیں، ہو سکتا ہے میں سے جو بھی ایمان لے کر آ سکتے تو آ جائیں. جیسے قرآن کے اندر تنوع کہ ہم آیتیں اس وقت سے بھیجیں تاکہ لوگ جو ڈر جائیں اور اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں. لیکن اس کے ساتھ کوئی اس کی ہدایت نہیں ہوئی. حتی اللہ تعالیٰ نے ان کو جناب یعنی کہ قحط ان کے اوپر نازل کرا، سالوں سال پر قحط رہتا تھا. حتی ایسے سال آ گئے کہ اس کے اندر نہ تو کوئی پودا اگتا تھا، نہ کوئی بارش اترتی تھی، نہ کوئی بکری سے کوئی دودھ نکل رہا ہے. تو حتیٰ کہ ان کو بہت ہی ان کے پاس تنگی سی ہو گئی، ان کے اندر درختوں کے اوپر سے پھل کم ہو گئے. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں کوئی ایمان لے کر آنے، بلکہ اور ان کے اندر کفر اور ان کا جو یعنی کہ ضد پانا جو تھا اور سخت ہوتا رہا. اور حتیٰ کہ ان کی یہ حالت پہنچ گئی تھی کہ ایک انسان کے ایک نفسی طور پر کہ جو بھی کوئی نیکی آتی تھی کچھ آتے بولتے ہماری وجہ سے آئیے، اور کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہوتی ہے تو موسیٰ کی اور انہوں کی نحوست ہمارے اوپر پڑی ہے، اور یہ موسیٰ کی وجہ سے اور اس کے قوم کی وجہ سے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، طوفان کی صورت بھیجی، اور دن رات ان کے اوپر بارش ہوتی رہی. بولے 8 دن راتوں کے ساتھ مسلسل بارش ہوتی رہی. حتیٰ کہ انہوں نے ان 8 دنوں کے اندر نہ سورج دیکھا نہ چاند دیکھا، آسمان سے بادل ہی بادل. حتیٰ کہ چیخنے لگے اور بھاگے فرعون کی طرف، فرعون بچا لو ہم کو. فرعون کو پتہ چل گیا کہ اس کا جو ہے نا یہ ہے. حتیٰ کہ عوام کے لیے کہ یار ہم تو شاید اب ڈوب جائیں گے سارے کے سارے. تو فرعون کو پتہ تھا کہ موسیٰ حقیقت میں اللہ کا نبی ہے، تو اس نے بلایا فرعون موسیٰ کو کہ موسیٰ کو دعوت وہ آیا اور سمجھ لو یار جو مصیبت ہے ہمارے ختم کرو، اور ہم تو ایسا بنی اسرائیل بھی بھیجیں گے جو اس کو پہلے جو مطالبہ کرا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہمارے ساتھ ایمان لے کر آ جاؤ، اور جو ہے بنی اسرائیل کو مسئلہ دے. تو اس نے بولا ہاں ٹھیک ہے ہم ایمان بھی لے کر آ جائیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے، لیکن یہ مصیبت جو ہماری طرف سے ٹال دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری تو بارش رک گئی اور بادل بھی ختم ہو گئے، اور جو ہے زمین بھی جلدی سوکھ گئی. اب یہ جب یہ ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہریالی وریالی زمین سے ہو گئی، زرخیز ہو گئی ساری زمین، ہریالی وریالی ہو گئی. اور سب کچھ جب میں نے دیکھا کہ یہ سارا حالت تو کہنے کہ ہم تو ایمان نہیں لے کر آ رہے. بھائی کیوں نہیں لے کر آ رہا ہے؟ کہنے یہ تو ہم ایسے اچانک ڈر گئے تھے، ہم کو کیا پتہ کہ تم اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے کہ دیکھو کتنے ہم سارے ہریالی اور کتنے ہم لوگ نعمتوں کے اندر آئے، کتنے خوشحال ہو گئے ہم لوگ. کہ تم سے ویسے جلدی میں ڈر گئے تھے، ہم کوئی نہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج رہا ہے اور نہ جو ہے ایمان لے کر آ رہا ہے. تو چرچا چلا معاملہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈے بھیجے، تو انہوں نے کیا کرا، اتنے آئے ٹڈے کہ پوری زمین جو ہے چھا گئی، اور انہیں سارے کے سارے جو ہریالی تھی سب ختم کر دی. حتیٰ کہ بولے ٹڈے اتنے آ گئے تھے کہ ایک کے اوپر جمع ہو جاتے تھے، اتنے ہوتے تھے. اور انہوں نے یہ زمین سے تو ہریالی تو کھائی ساتھ میں جو ان کی دروازے جو تھے لوہے اور لکڑی سب کھانے لگے، دروازے ان کے گر جاتے تھے باقاعدہ. تو پھر پریشان ہو گئے، بھاگے گئے. پھر بولنے کہ اور یہ جو ٹڈی جو تم کے اوپر 8 دن
اور راتوں کے ساتھ اتنے زیادہ تھے، حتیٰ اتنے تھے کہ زمین کو نظر نہیں آتی، صرف ٹڈے ٹڈے ہر جگہ. تو انہوں نے جو ہے جب ان کو ہو سک تنگ ہو گئے ان سے، تو انہیں جا کے چیخے اور چیختے ہوئے گئے فرعون کے پاس، اور فرعون سے بولا کہ بھائی بچا لو، فرعون یہ مصیبت آ گئی ہے. پھر اس نے بولا چلو موسیٰ کو بلاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. پھر اس سے بولے دیکھو یہ جو مصیبت جو آئی ہوئی تم ہٹا دو میری طرف سے، اور ہم جو ہے ایمان بھی لے کر آ جائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیجیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کری، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے پھر ہوا بھیجی، تیز ہوا بھیجی. تو جتنے بھی ٹڈے تھے سب کو جو نا ختم کر کے، اور جو ہے نا سمندر میں سبوں کو پھینک ڈالا، یعنی کہ ادھر ڈھکیل دیا. اور جو ہے اتنا جو صاف ہو گئی زمین کہ ایک ٹڈا بھی پھر نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ پھر ایک طرح سے خوشحالی ہو گئی. جب یہ مصیبت ان کے اوپر سے ختم ہوئی تو پھر کہنے لگے کہ جب ان کو یعنی کہ ان کا جو روب ووب جو تھے جن کی مصیبت، تو انہیں دیکھا کہ کچھ تو بچ گیا. کہنے لگے کہ یار یہ پورے سال تک ہمارا اناج وناج چلے گا، تو مجھ سے ہم نہیں لے کر آ رہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم ایمان لے کر آئے، نہ بنی اسرائیل کو بھیجا پھر کر دو. کچھ عرصہ گزرا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو نا کھٹمل جو ہوتے ہیں وہ بھیجے، ان کا عذاب آیا ان کے اوپر. تو بولنے ان کے پودوں میں سے کھٹمل نکلنے لگے، اتنے کھٹمل اتنے ان کے ہر گھر کے اندر، ان کے کمبلوں میں، ان کے فرش کے اوپر جہاں پہ سوتے تھے، ان کے سارے جو اوڑھنا کی سائز اس میں سب ہو گئے. تو ان کو جو سکون نہیں ملا پھر، یعنی کہ بے چین سے ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور ان کی جینا ان کا حرام کر دیا تھا انہوں نے. پھر چلے گا فرعون کے پاس بھاگے، تو وہی تو ان کا خدا تھا، اس نے کی تربیت ایسی کری ہوئی تھی کہ میں ہی ساری چیزیں کرنے والا تمہارے. بھاگے دوڑے گئے فرعون کے پاس، فرعون کیا مصیبت ہے، بچا لو، یہ کر لو. فرعون نے بولا ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بلاؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کہ تمہارا خدا جو ہے یہ سب کچھ ختم کر سکتا ہے جو ہمارے پاس مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اور ہم خدا کی قسم ایمان لے کر آ جائیں گے، قسم کھا رہے ہیں کہ تو ایمان لے کر آ جائیں، تو ایسا بنی اسرائیل کو ہی بھیجیں گے. واپس یہ ختم ہوا نہیں تھا کہ اچانک پھر پلٹ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈک جو ہے وہ ان کے اوپر بھیجا. تو مینڈک جو ہے نا بڑھتے 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 اتنے بڑھ گئے پورے گھروں کے اندر، ان کو جو جہاں پہ سوتے تھے، الماریوں میں، کمروں میں، کچن میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک. حتیٰ کہ آدمی جب صبح کو اٹھتا تھا نا تو اس کے اوپر ماشاء اللہ پورا مینڈک کا ماشاء اللہ کور ہوتا تھا، اتنے مینڈک ہو گئے گھروں. یعنی پریشان بولے کھانے کے اندر ایسے جو کوئی برتن کوئی کھولتا تھا اس میں مینڈک ہوتے تھے. نوالا کھانے کے لیے منہ کھولتا تھا، نوالے کے لیے تو مینڈک گھس جاتا تھا. اتنی مصیبت کر دی مینڈک نے ہر طرف. بہت پریشان ہوا کہ نہیں یا اللہ یہ کیا. پھر دوبارہ فرعون کے پاس گئے، فرعون دعا کرو، فرعون دیکھ کیا ہوگی. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ نہیں بھائی اللہ سے دعا کرو ان ٹڈوں ان مینڈک کو ختم کرے ہمارے زمین میں سے، اور ہم جو ہے ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو ساتھ بھیج دیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کری تو ان کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے پھر بارش بھیجی، تو ان سارے مینڈکوں کو کہتے وہ سمندر میں پھینک دے. کہنے کہ پھر وہ پلٹ گئے، کہنے نہیں ہم ایمان لے کر آئے، نہ ایمان لے کر آئے، نہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیجیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر پیسہ بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خون بھیجا، خون کا عذاب بھیجا. تو ان کے جو پانی جہاں پہ نہریں کی چیزیں سارے کے سارے خون میں مبتلا ہو گئے. ہر جگہ خون ہی خون اس کو نظر آتا تھا. پانی پینا مشکل ہو گیا تھا، پانی ہر جگہ ان کو خون ہی خون نظر آتا تھا. پانی پینے کے بولے 8 دن تک، اور 8 دن اور ہر عذاب جو 8 دن اور راتوں کے ساتھ، دن اور رات عذاب ہوتا تھا. تو بولے بھوکے پیاسے ہو گئے، کچھ نہیں پانی نہیں پی سک رہے، پریشان ہو گئے کس طرح سے پانی پئیں. حتیٰ کہ بول رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی فرعونی جو تھا نا، کہ کسی بنی اسرائیل کے پاس کسی نہر میں بھی آ جاتا تھا، کسی ان کے پاس لال ہو جاتی، خون والی ہو جاتی تھی. اور یہ عذاب صرف ان فرعونی کے اوپر تھا، بنی اسرائیل کے اوپر نہیں تھا، تاکہ ان کو کچھ عبرت ہو جائے، کچھ ایمان لے کر آ جائے، کچھ ان کا دل نرم ہو جائے. تو پھر فرعون کے پاس بھاگے گئے، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے ہم لوگ، تو دعا کچھ کرو. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ تم واپس آؤ. پھر بلایا، دعا کرو کہ ہم نے تم کو اب تو عہد کر رہے ہیں، اب تو ہم تم سے عہد بھی کر رہے ہیں اور قسم بھی کھا رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں کہ اب تم جو ہے نا ایمان لے کر آ جاؤ گے، بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، بس یہ مصیبت جو ہے ختم کروا دو، ہم پیاسے ہیں، کچھ نہیں پی سک رہے. موسیٰ علیہ السلام دعا کری تو الحمدللہ کوئی پانی واپس آ گیا، اور تھوڑے کچھ عرصہ پھر واپس پلٹ گئے کہ ہم تو نہ ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں. یعنی
یہ ساری جو نشانی جو ان کے اوپر آتی جاتی ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، لیکن ان لوگوں کے پاس وہی کچھ عرصے تھوڑا سا نرم، پھر اس کے بعد پھر واپس پلٹ جاتے تھے اور وہی کفر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا بھیجا؟ عذاب بھیجا طاعون کا عذاب بھیجا ان کے اوپر. اور یہ چھٹا عذاب تھا ان کے اوپر، یعنی کہ 5 عذاب گزر چکے تھے، ابھی چھٹا عذاب تھا ان کے اوپر کہ اب توبہ کر لیں گے. تو ان میں سے بولے پہلی رات میں 70,000 لوگ ختم ہو گئے تھے اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے، ایک ہی دن میں. تو بولے رات کو ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کر پا رہے تھے، وہ اتنا زیادہ تیزی میں یعنی کہ ان لوگ مرنا شروع ہو گئے. پہنچ گئے کہ دعا کرو. فرعون کے پاس گئے کہ موسیٰ کو بلایا کہ دعا کرو، یہ تو مصیبت ہٹاؤ ہمارے پاس، یہ تو مرے جا رہے ہیں لوگ، سارے لوگ ختم ہو رہے ہیں. تو موسیٰ نے دعا کری تو پھر ان کے پر سے طاعون کا مسئلہ ہو گیا. پھر ان کی عادت ہو گئی تھی عہد کو توڑنے کی، وعدہ خلافی کی ان کی عادت ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں جب دیکھا کہ جب دیکھا کہ یہ لوگ کافی ان کو نشانیاں دے دی ہیں سارا کر کے، پھر آخر میں پھر فرعون کو غرق ہی کرنا پڑا. تو اس کے سمندر میں جب یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوا، کیسے گیا. تو ہر آیت کے اوپر آتی تھی مصیبت، ان کے اوپر سر پہ ہوتی تھی. اور بولے ہر عذاب جو آتا تھا ان کے اوپر وہ 1 ہفتے چلتا تھا، 8 دن اور راتوں کے ساتھ میں 1 ہفتے رہتا. پھر 2 مہینے تک ان کو ہر عذاب اور عذاب کے درمیان 2 مہینے ہوتے تھے کہ جس میں ان کو موقع ملتا تھا کہ چلو شاید توبہ کر لیں، اب شاید لوٹ آئیں اور جو عذاب ہے اس سے عبرت حاصل کرنے کے پیچھے اب ہم یہ غلط کام نہیں کرنا. لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے پھر نبی موسیٰ علیہ السلام کو وحی کری کہ تم بنی اسرائیل سے بولو کہ وہ نکلے مصر سے، اور ان سے بولو تم بیت المقدس کی طرف چلو بنی اسرائیل، کیونکہ اصل تو موطن کا وہیں پہ تھا. یعقوب علیہ السلام وہیں سے آئے تھے، تو ان کو پھر دادا اور پردادا کی جو زمین ہے وہیں پہ چلتے ہیں واپس، اور یہاں سے زمین کو چھوڑتے ہیں. اور اس کے لیے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام نے سب بنی اسرائیلیوں کو بتا دیا کہ انہوں نے نکلنا ہے ذمہ. تو بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں انہوں نے کیا کرا، جن یہاں پہ کام کرتی ہیں، جن عورتوں کے پاس کام کرتی ہیں، فرعون کی جو خاندان کی جو ان کے اوپر کام کرتی تھیں، ان سے بولا کہ ہمارا ایک دن ہے اس میں عید ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہم اپنے آپ کو سجائیں اور سنا رہے ہیں اپنے آپ کو. تو پھر آپ ہم لوگ جو آپ کے پاس سونا ہے وہ ہم کو دے دیں، تو ہم اس دن سونا پہنیں گے، خوش ہوں گے، اور اپنی عید کریں گے، اس کا پھر آپ کو دوسرے دن واپس کر دیں گے. تو جتنی بھی عورتیں تھیں انہوں نے کیا کر اپنا سونا لے کے ہر بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں ان کو دے دیا. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بولتے کوئی وحی کر دی کہ تو نے نکلنا ہے. تو انہوں نے جب ان کو بولا کہ بھائی نکلنا ہے ہم کو، تو وہ ایک دن مخصوص رات تھی جس میں سونا انہوں نے لے لیا تھا، اور وہ رات ادھر سے نکل گئے، سارے بنی اسرائیل نکل گئے. ٹھیک ہے. اور کہاں کی طرف نکلے؟ سمندر کی سائڈ کے اوپر، تاکہ پھر اس کو کراس کرتے ہیں وہاں سے اور نکل جائیں گے فلسطین کی طرف. اور یہ معاملہ تھا رات کے شروع کے ٹائم میں تھا، تاکہ یہ ہو کہ رات میں ہم لوگ اچھا خاصا نکل جائیں. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو راستہ بھٹک گئے، کہ راستوں کو سمجھنے کہ سمندر کی طرف کا راستہ جو تھا یعنی فلسطین کا راستہ کس طرف سے بھٹک گئے. تو ان کے جو علماء جو تھے، جو بڑے بڑے جو بڑے بڑے صالح لوگ جو تھے ایسے تو انہوں نے پوچھا بھی کیا ہے میرے ساتھ تو ایسا، یہ کیا ہوا ہے کہ مجھے راستہ نہیں پتہ چلے. وہ پہلے تو وہیں سے ہی آئے تھے، وہ تو مدین میں گئے تھے اور آئے تھے، تو ان کو راستہ پتہ، لیکن وہ بھٹک گئے. تو انہیں پوچھے کیا ہے، تو ان میں سے انہوں نے بڑے والوں نے بتایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے عہد کرا تھا یوسف علیہ السلام سے کہ اگر ہم مصر سے نکلیں گے نا تو ہم اپنے ساتھ ان کا تابوت لے کر جائیں گے. تو اس وجہ سے ہم کو لازم کا تابوت ساتھ میں لے کر جانا پڑے گا. تو انہوں نے پوچھا بھائی تابوت کس کے پاس ہے، کس کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ تو کہ نہیں وہ تو کوئی ایک بڈھی عورت ہے، اس کو پتہ ہوگا. کہ اچھا مجھ کو بتاؤ کہاں ہے وہ عورت. اس کو عورت کو بلایا تو اسے پوچھا گیا کہ بھائی یہ تابوت کہاں ہے. تو اس نے بولا کہ نہیں میں تو نہیں بتاؤں گی، اللہ کہ پہلے ایک شرط ہوگی میری، کہ میری شرط پوری کرو گے تو پھر میں تم کو بتاؤں گی. تو پوچھا کیا تمہاری شرط ہے کہ تم وہ ہم کو یہ بتاؤ گی اس کی جگہ. تو کہنے کہ یہ شرط ہے میں قیامت کے دن میں یعنی کہ قیامت کے دن آخرت میں تمہارے ساتھ جنت میں ہوں گی. موسیٰ علیہ السلام سے بولا. تو ان کو بڑا مشکل ہے کہ اب یہ کیسا سوال کر رہی کہ میرے ساتھ جنت میں ہوگی. اس کا موسیٰ علیہ السلام نے عجیب سا سمجھا، لیکن انہوں نے بولا ٹھیک ہے چلو میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ. تو پھر اس کے ساتھ گئے، وہ کسی بحیرہ میں کوئی پانی تھا جو کہیں جمع تھا، تو کہ نہیں یہاں پہ اس کے برابر سمجھ اس کو کھودو. جب کھودا انہوں نے تو پھر اس سے تابوت نکالا
یوسف علیہ السلام کا پھر تابوت نکالا، پھر اس کو جب نکالا تو سبحان اللہ جب سے لے کے چلنے لگے تو ایسا ہو گیا کہ ان کے سامنے بالکل راستہ صاف ہو گیا، اور ایسا جس سے دن سا ہو گیا نا باقاعدہ کہ راستہ ایک دم سے صاف کو نظر آنے لگا سمجھنے کی طرف۔ اور اس وقت ان لوگ کی تعداد تھی تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھے یہ لوگ، ان کی تعداد اتنے تھے بنی اسرائیل یعنی کہ بھائی نسل چل رہی تھی وہاں پہ۔ فرعون نے کب سے موسیٰ علیہ السلام کا بچپن بھی ادھر ہو گیا، سب کچھ پیدا ہو، تو نسل تو اتنی تو تعداد ہوگی ان کی بنی اسرائیلیوں کی۔ تو جب صبح کو یہ لوگ نکلے وہاں سے اور یہ رات جو گزری تو فرعون کو جو ہے نا جب وہ صبح کو اٹھے فرعون اور ان کی جو قوم نے دیکھا تو بنی اسرائیلی سارے غائب۔ یہ کیا بنے ہو؟ فرعون کو بڑا غصہ کہ نہ کوئی کام پہ آئے نہ کوئی یہ گئے کہاں سارے سارے۔ ان کو پتہ چلا کہ ان کے جو لوگ تھے ان کو بتایا کہ وہ نکل گئے سارے، تو اس کو تو بہت ہی غصہ آیا کہ ان کی ہمت کیسے کہ میرے سے بغیر پوچھے نکل گئے یہ لوگ، بتائے بھی نہیں۔ اور اس نے اپنی فوج کو جمع کرا کہ یہ جو ہے نا ذلیل قوم جو ہے نا جو گری ہوئی قوم ہے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نے پلاننگ کری ہے، اور ان کو تو ہم چند لمحوں میں ختم کر دیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے نا اپنے دین بھی بدل لیے انہوں نے، اور یہ جو نا جو ہمارے بغیر پوچھے ہم سے نکلے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کے اوپر ہمت بھی رکھتے ہیں ان کو ختم کرنے کی، اور سارے فوجوں کو جمع کرو، اپنے وزیروں کو، اپنے جو قرآن تھے مستشیر مشار جو حکومت میں سارے بھی سبوں کو لے لیا کہ نکلو سارے کے سارے ساتھ ایک مرتبہ۔ اور پوری گروپ کے ساتھ وہ نکلا، اور اس کے ساتھ وہ بھی تھے اس کے ساتھ یعنی کہ جو بڑے بڑے امیر لوگ جو فوج کے جو کمانڈرز تھے سب نکلے ساتھ میں، اور نکلے ابھی سورج نکلے تھے کہ لوگ سب نکل چکے تھے۔ تو جب چلتے گئے ان کو پتہ ہے کہ کہاں گئے گے، بیت المقدس کی طرف ہی گئے، ان کو بتایا گیا کہ اس طرف نکلیں تیزی میں۔ وہ بھی تو بیچارے پیدل نکلے تھے، اور یہ لوگ تو اپنی تیاری گھوڑے ووڑے پوری فوج کے ساتھ نکلے تھے۔ تو جب ہمیں پہنچے تو آمنے سامنے جو ایک دوسرے کو دیکھا تو پھر بنی اسرائیل تو پہلے بیچارے ڈرے ہوئے تھے، فرعون سے تو ویسے ان کی جان نکلتی ہے، وہ گھبرائے کہ موسیٰ بھائی ہم تو مر جائیں گے، تو پہنچ گئے فرعون تو ہمارے کو پکڑ لے گا ابھی۔ تو ان سے کہ نہیں، وہ تمہارے پاس تک پہنچ بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کرو، اور تعالیٰ نے مجھ کو حکم دے کہ میں تم لوگ کو لے کے نکلوں، میں اپنی مرضی سے نکلا ہوں۔ تو ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ میں تھے جب یہ فوج نکلی ہے، یہ جو لوگ نکلے ہیں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام، ہارون بھی تھے، یوشع بن نون بھی تھے، اور مؤمن بھی تھا، وہ جو آل فرعون کا ایک جو ایمان لے کر آیا تھا وہ بھی تھا ان کے ساتھ۔ جب وہاں پہ نکلے اور سمندر تک پہنچ گئے تو وہ جو مومن آدمی وہ بھی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سامنے آ گیا ہے کہ اب تو ہم لوگ، یا اللہ نے آپ کو ادھر ہی کا حکم دیا تھا کہیں اور کا تو نہیں دیا تھا کہ ہم ہلاک ہونے والے ہیں اب تو، یعنی کہ تو کہنے لگے کہ نہیں یہیں کا بتایا تھا۔ فرعون قریب آتا گیا، اور حتیٰ کہ کچھ زیادہ فاصلے نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو تم جو سمندر کو لاٹھی مارو۔ کہتے کہ سمندر جو خود ایسا یعنی کہ تڑپ رہتا ہے ایسے کہ کہاں سے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ماریں گے، اللہ نے حکم دیا ہوتا۔ تو جیسے انہوں نے لاٹھی ماری تو فوراً جو ہے سمندر جو ہے دو سائڈوں کے اس کے اوپر زمین راستہ سا بن گیا، اور سائڈوں کے اوپر جو دیواروں سی بن گئی، تو اور 12 راستے کھل گئے اس کے اندر، 12 راستے کھل گئے۔ ہر جو صف تھا، ہر جو قوم تھی بنی اسرائیل کی 12 کے 12 ان سبوں کو پتہ چلا کہ کس راستے میں سب نے چڑھنا ساتھ چلے گئے۔ ہر قوم، اب آپ کو پتہ ہے جو انسان گھبرایا ہوا ہوتا ہے کیسی تیزی میں نکلتا ہے، وہ تو نکل گئے، اور جو قوم نکل گئی تھی ان کو یہی احساس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں باقی بچے ہیں، باقی تو سارے غرق ہو گئے کیونکہ ہم ہی اپنے راستے پہ نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے جو پانی جو سائڈ میں کھڑا ہو گیا تھا اس کے اندر جو نا کھڑکیاں ٹائپ کی طرح کھول دیں، تو ہر کوئی دوسرے کو دیکھ لے کہ ہاں میں سارے بچ گئے، یعنی کہ کھڑکیوں کی طرح جو نا دیواریں تو ہو گئی تھی پانی کی، لیکن کھڑکیاں ٹائپ کی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو پھر دیکھ رہے تھے کہ اچھا کون سے قومیں ہمارے سے نکل گئے تھے، اور سارے کے سارے نکل گئے۔ تو جب دوسرے سائڈ پہنچے تو فرعون نے جب دیکھا تو فرعون تو وہاں پہ جیسے پہنچے ان کے پاس سب کوئی سارے نکل جالے گئے تھے، تو اسے جب راستے دیکھے تو فرعون نے اپنا وہاں پہ غرور میں تو پورا مبتلا تھا، وہ شروع سے عادت تھی، تو کہ دیکھو سمندر میری کیسے تیار ہو گیا کہ دیکھو اس میں بھی اپنے آپ کو بتا کہ میں ہی خدا ہوں، کہ سمندر دیکھو میری تیار ہو کہ میں کا پیچھا کر سکوں۔ غرور کے اندر اس کو اندر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو دیکھا کہ یہ لوگ نکل گئے اور فرعون بھی شروع دیکھا تو اس وقت ڈنڈی مارنے والے تھے، تو وحی کہ نہیں ابھی نہیں مارو، ان کو آنے دو، سب کو آنے دو صحیح طرح۔ جب یہ لوگ نکل گئے سب سے آخری بنی اسرائیلی جو ہے نکل گئے دوسری طرف، تو پیچھے سوچنے سب سارے سمندر میں آ گئے، یا ٹائم ختم ہو رہی ہے 5 منٹ باقی ہے۔
اچھا چلیں ابھی باقی پورا کرتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.